صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ وفد جو آیا تھا نجران کے عیسائی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس اس وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط بھیجا، دعوت نامہ بھیجا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، اور اگر پھر بھی انکار کرتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تقریباً ان کے جو جنگجو تھے 1.5 لاکھ کے قریب ان کے جنگجو تھے، اور بڑی یہ بستیاں تھیں۔ اور یہ واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، کیونکہ جزیہ کا حکم جو ہے یہ بعد میں ہی اترا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے سب اکٹھے ہو گئے۔ ناقوس وہ بجایا کرتے تھے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ پہلے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا، آگ جلائی، اور سارے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور مشورہ ہوا۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اپنے سردار جو ہیں وہ ان کے پاس بھیجیں، اور وہ جا کر پھر حالات دیکھ کے آئیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ تقریباً 60 لوگ تھے، جن میں سے ان کے 3 سردار تھے بڑے بڑے، باقی 12 سردار تھے ٹوٹل، اور باقی ان کے ارکان باقی جو ساتھ تھے 60 افراد تھے۔ اور یہ جس وقت آئے مدینہ طیبہ کے قریب، تو انہوں نے اپنا سفر کا جو لباس تھا وہ اتار دیا، اور بڑے انہوں نے حلے اور جبے، بڑے جو ہے نا قیمتی لباس، ان کے علاقے میں بڑے قیمتی لباس بنائے جاتے تھے، انہوں نے بڑے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، اور لباس بھی قیمتی پہن لیے، اور انگوٹھیاں بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب انہیں اس طرح دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب تک بھی نہیں دیا۔ اپنی بڑی ٹھاٹھ باٹھ دکھانے کے لیے یہ اس طرح انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو کافی دیر یہ بیٹھے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالکل بات نہیں کی۔ اس کے بعد یہ پھر تھک کے اٹھ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ایسے تاجروں کے پاس جو صحابہ تاجر تھے، جن کے ساتھ ان کی پہلے جان پہچان تھی، ان سے جا کر کہنے لگے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں پیغام بھیجا اور اسلام کا پیغام دیا، خط بھیجا، اب ہم آئے ہیں بات کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام تو بات نہیں کرتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ علی تم فیصلہ کرو۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ بات نہیں کی کیونکہ ایک یہ جو ہے نا بڑے حلے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، تو یہ سادہ سا لباس جیسے سفر والے لباس میں تھے یہ، اسی طرح یہ انگوٹھیاں وغیرہ اتار دیں، سادہ لباس پہن کے یہ آ جائیں تو نبی علیہ السلام بات کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔ جب پھر سامنے آئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر بات کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمارے حکمرانوں کے لیے درس ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں یہ تو جناب بچ کے جاتے ہیں، ان کے لیے درس یہ ہے کہ اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ کافروں کے روب داب سے، ان کے ٹھاٹھ باٹ سے
مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے، بالکل قطعاً دبنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ یہ کہنے لگے، انہوں نے سوالات شروع کر دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو ہم خدا بھی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، خدا کا جز مانتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ جیسے وہ کہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے رک جاؤ۔ اس کے جوابات دیے گئے، جیسے یہ آیات ساری آپ نے سنی۔ حضرت مریم کا علیہ السلام، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا ان کا تذکرہ بھی ہوا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو معجزات دیے گئے تھے جن سے ان کو مغالطہ ہوتا تھا، پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں سب پیغمبروں کو معجزات دیے گئے، اور معجزات ان کے زمانے کے حساب سے دیے گئے، یعنی جس طرح کے معجزات کی ضرورت تھی اللہ اس طرح کے معجزات۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، نامور جادوگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے بھی ایسے دیے کہ جو جادو کا توڑ کرنے والے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حکیم جو ہیں، حکیم حضرات، حکماء، اطباء، ان کا بڑا نام تھا، بڑے بڑے حکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے دیے۔ اب کوئی حکیم جتنی بھی تشخیص کر لے، لیکن پیغمبر کے معجزے کے مقابلے میں تو نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بتاتے تھے کہ تم نے کھایا کیا ہے، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ بے شک گھر پہ کیا چھوڑا ہے، آپ نے یہ سارا درس سنا ہے۔ تو مادرزاد جو اندھے تھے، بالکل ان کو بالکل بینا کر دینا، سبحان اللہ بصارت مل جانا، تو کوئی بھی حکیم ایسے نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ایسے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اب عیسائیوں کو یہاں سے یہ شبہ تھا کہ جو بندہ زندہ کر رہا ہے تو وہ خدا بندہ نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ ان کو شبہ پڑ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود مردوں کو زندہ کیا، اس لیے وہ خدا ہیں۔ وہ شفا جیسے وہ برس کے مریضوں کو، اور مادرزاد جو اندھے تھے، پیدائشی نابینا، ان کو وہ بینا کر دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ خدا تھے اور خدا کے بیٹے تھے اور خدا تھے، اس طرح۔ تو اس کا جواب سارا دے دیا گیا۔ یہ آیات یہ سوالات کرتے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ سبحان اللہ پھر اس کے بعد جب یہ سارے سوالات جوابات ہو گئے تو بالکل تسلی کروا دی گئی، لیکن تسلی پھر بھی ان کی اندر سے تو سمجھ رہے تھے وہ، لیکن اوپر سے وہ مانتے نہیں تھے۔ اب یہ آیت اتری، پھر فرمایا پھر بھی آپ سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ علم آ چکا ہے، بات واضح کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام کیا ہے، بتا دیا گیا، سارا کچھ بتا دیا گیا۔ اب بھی یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ فقل، میرا پیغمبر آپ ان سے کہیے، آپ کہیے ان سے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وابناءکم، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم، تم بھی خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ پھر مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریق بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ، جو سچا ہے اسے نجات دے، جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما۔ اللہ یہ ہے مباہلہ۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم لعنت کریں گے کہ اللہ کی لعنت ہو علی الکاذبین، جھوٹوں کا۔ اب جب یہ کہا نا، یہ کہا نبی علیہ السلام، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، سب کو اپنے گھر والوں کو لے کر نبی علیہ السلام آ گئے۔ سبحان اور اب جب انہوں نے دیکھا تو یہ جو ہے نا آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام شرحبیل تھا، اس طرح جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے نا، تو یہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ
لیکن ہم مان نہیں رہے۔ اب اگر ہم ان کے مقابلے میں آئے تو ہمارے بڑے بھی برباد ہو جائیں گے، ہمارے چھوٹے بھی برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے پیغمبر کے مقابلے میں۔ اس لیے چپ کر کے کوئی رستہ نکالو، رستہ نکالو کوئی۔ انہوں نے کہا رستہ یہ نکالتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری گزارش سنیں، یعنی جزیہ کے لیے ہم تیار ہیں، ٹیکس دینے کے لیے ہم جزیہ دیں گے، مسلمان نہیں ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو جب بندہ دل سے چاہتا ہے، مانگتا ہے اللہ پاک سے، اسلام تب ملتا ہے، تو انہوں نے یہی کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بندہ جو ہے نا ہمارے ساتھ بھیج دیں جو اچھے طریقے سے فیصلے کرے، امانت دار شخص ہمارے ساتھ بھیجیں، یعنی جو جزیہ وصول کرے، ہمارے اوپر ظلم نہ کرے، ہم دیں گے، جزیہ دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ظہر کے بعد تمہارے ساتھ میں ایک شخص بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے، اسے بھیجوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں سردار بنوں، لیکن اس دن میری یہ خواہش تھی کہ میں سردار بنوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرداری بننے کی جو خواہش ہے سرداری کے لیے نہیں تھی، وہ خواہش اس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امت کا امین ہوگا، اور وہ جو ہے نا خوبی وہ میرے اندر آ جائے اور یہ لقب جو ہے مجھے مل جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ عمر فاروق کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں جلدی چلا گیا ظہر پہ، بہت پہلے چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے صحابہ کو دیکھا تو میں ایسے اونچا ہو کے بیٹھتا تھا، تھوڑا سا کہ نبی علیہ السلام میرا نام لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا اے ابو عبیدہ تو کھڑا ہو جا، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو عبیدہ یہ اس امت کا امین ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اس امت کا امین کہا گیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ان کو ساتھ بھیجا گیا کہ ان کے فیصلے تم نے کرنے ہیں اور انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کرنے ہیں، جزیہ وصول کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جزیہ یہ رکھا گیا ہے کہ یہ 2000 حلے پیش کریں گے، یعنی جو جبہ بنا ہوتا تھا نا ان کا اسپیشل قسم کا جو حلے تھے، وہ 2000 یہ دیا کریں گے، 1000 رجب میں اور 1000 سفر میں۔ اس طرح سے ان کے لیے آسانی کر دی، 1000 رجب میں، 1000 سفر میں، 2000 حلے یہ پیش کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیت جو ہے یہ اتری اور اس وقت یہ مباہلہ کا واقعہ پیش آیا۔ باقی کچھ لوگ یہ مباہلہ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ شاید مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے اور اس میں چھلانگ لگا دیں۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ پاک بچا لیتا ہے، یہ الگ مہربانی ہے، لیکن اصل میں مباہلہ یہ ہے نہیں۔ یہ مباہلہ نہیں ہے کہ گرم تیل میں جو ہے نا ہاتھ ڈالنا ہے، یا آگ جل رہی ہے اس میں چھلانگ لگا دینی ہے، یا چھت پر سے چھلانگ لگا دینی، یہ مباہلہ نہیں ہے، تو ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریق بیٹھے ہوئے ہوں، جب دلائل کے ساتھ بات ہو گئی پھر بھی کوئی نہیں مان رہا جب، تو پھر اس کے بعد پھر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کہا جائے گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بالکل سچا واقعہ ہے، یہ ساری باتیں سچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بی بی مریم الہ نہیں ہے، اور حضرت مریم کی والدہ حنہ امرأۃ عمران وہ بھی الہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ زبردست طاقت والا ہے، حکمت کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے، فساد کرنے والوں کو اللہ پاک جانتا ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، ایسے کلمے کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم،
جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بالکل مشترک ہے. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تو یہ بات تو پہلے بھی ہے، یہ بات تو رات میں بھی کہی گئی، یہ بات انجیل میں بھی کہی گئی. تو یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تو اس پہ کیوں نہیں آتے؟ اس پہ آؤ. فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو بھی اللہ پاک کا شریک، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم بعض اپنے میں سے بعض کو رب نہ بنائیں. انہوں نے کہا کہ ہم رب نہیں بناتے. تو رب بنانا ایسے ہی ہے نا جیسے انہوں نے اپنے پادریوں کو، جیسے انہوں نے مسئلہ گھڑ کے پیش کر دیا، اس کو صحیح مانا، اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، اور جو پادریوں نے مسئلہ بتا دیا اس کو مان لیا. یہ پادریوں کو رب بنایا ہوا. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ جو کہیں وہ ننگے نہائیں کھلے عام، اور ننگے بیٹھیں اور ننگے بیٹھ کے تویز دیتے رہیں. وہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور کوئی اعتراض کر رہا ہے اس پہ؟ ایسے لوگوں پہ کوئی لوگ وہ مت ماری گئی ہے، سمجھ نہیں ہے لوگوں کو. یہ ہے کہ دین بنایا ہوا ہے کہ وہ پیر کا دین ہے. ایسے گمراہ اور جاہل پیر. ظاہر ہے جو صحیح پیر ہیں، متبع سنت ہیں، اصل تو وہ ہے. پیر کون ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو. اگر پیر کوئی ایسا ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے جناب، اور دریا کے اوپر مسلح ڈال کے پانی کے اوپر وہ جناب نفل پڑھ رہا ہے، لیکن شریعت کا تابع دار نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا شعبدہ باز ہے. وہ شعبدہ باز ہے، وہ پیر نہیں ہے. اصل کرامت کیا ہے؟ اصل کرامت ہے کہ متبع شریعت ہو، قرآن و سنت کو سمجھنے والا، ماننے والا. فرمایا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بھی ہم رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ رخ پھیرتے ہیں، فَقُولُوا، آپ یہ کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ذرا برابر شرک نہیں کرتے. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہودی کہہ رہے تھے کہ وہ یہودی ہیں، عیسائی کہہ رہے تھے کہ وہ تو عیسائی تھے. فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، کہ تورات بھی اور انجیل بھی، یہ ساری تو کتابیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہیں. جب تورات بعد میں اتاری گئی تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہوئے؟ جب انجیل بعد میں اتری ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے، لہذا ان کو یہودی عیسائی کیسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا افلا تعقلون، کچھ تو عقل سے کام لو. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ ہیں وہ چیزیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے ہو. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے. حنیفا یکسو، حنیف کا معنی ہے صرف اللہ سے لو لگانے والا. حنیفا مسلمہ، وہ تو مخلص مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے قریب؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہے للذین اتبعوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تابعداری کی، جنہوں نے ان کی تابعداری کی. وہذا النبی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، والذین آمنوا، اور ایمان والے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا گیا نا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیمی کی آپ بھی تابعداری کریں. تو ایمان والے بھی تابعداری کر رہے ہیں. فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کا دوست ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں
مباہلے والی بھی آیت آ گئی اور باقی ان کو عیسائیوں کو جواب بھی دے دیا گیا، ساری حقیقت بیان کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔